الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس کے ذریعے بہت سارے پھل پیدا کیے جن کے رنگوں میں بڑا اختلاف ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ایک پانی ایک مٹی سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے کلرز دیکھیں آپ کس قدر ان میں فرق ہے، اور بعض علماء کے نزدیک لون ذائقے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ ان کی قسمیں مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید ٹکڑے والے پہاڑ، وَحُمْرٌ، اور اسی طرح سرخ ٹکڑوں والے پہاڑ، مختلف الوانها، اور ان سفید اور سرخ کے کلرز میں بھی بہت فرق ہے، ان میں بھی بہت ڈیفرنٹ کلرز ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ سفر کرتے ہیں نا پہاڑی علاقوں کا، بعض پہاڑ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور ایسے ان کے اندر راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکڑے جن کو قرآن کہہ رہا ہے، ایسے ان کے اندر نا دھاریاں ہوتی ہیں پہاڑوں میں، تو ایک عجیب ہی منظر دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک فطرت کا ایک بہت حسن ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ سنگ مرمر کے پہاڑ دیکھیں آپ، اور یاقوت اور مرجان کے پہاڑ ہیں، سرخ پتھر نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اور کوئلے کے پہاڑ آپ دیکھ لیں کیسے سیاہ ہوتے ہیں وہ۔ تو ایک چیز ہے پہاڑ، اس میں کتنی مختلف قسمیں اس نے پیدا کر دی۔ وغرابیب سود، اسی طرح بالکل گہرے سیاہ پہاڑ۔ ومن الناس والدواب والانعام، اسی طرح انسانوں میں، چوپایوں میں، والدواب کا مطلب جو بھی زمین پہ جانور ہیں، اور الانعام خاص چوپایوں کو کہا جاتا ہے۔ چوپایوں میں بھی مختلف الوانہ، ان میں بھی مختلف رنگ کے جانور آپ کو ملیں گے، انسانوں میں مختلف رنگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے پہاڑوں میں آپ کو ملیں گے، پھلوں میں ملیں گے، ایسے انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی اور چوپایوں میں بھی اللہ نے مختلف رنگ پیدا کیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتے ہیں اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں جو علم رکھتے ہیں۔ علم سے مراد اللہ کی خشیت کا علم۔ اسی طرح یہاں علم سے یہ بھی مراد ہے کہ یہ جو کائنات کی چیزیں جس میں وہ غور کر کے پھر ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اور اس علم سے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ سائنسی علوم جو ہے نا، سائنسی علوم، وہ یا تو اللہ سے غافل کرتے ہیں آپ کو، یا آپ کو اللہ کے قریب لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلے رکوع میں، پچھلی آیتوں میں جتنی باتیں ہیں تو سائنسی علوم سے متعلق باتیں ہیں، کہ پہاڑوں کی دھاریاں دیکھو، کیسے مختلف پرتیں ہیں پہاڑوں کے اندر، مختلف رنگوں کی، جو بڑی دیکھنے میں اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں۔ انسانوں میں کتنے رنگ ہیں، جینز کا فرق ہوتا ہے اس میں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ انتہائی سیاہ ہوتے ہیں، کچھ انتہائی سفید ہوتے ہیں، کچھ سانولے کلر کے ہوتے ہیں۔ پھر جانوروں میں دیکھ لیں آپ، کس طرح مختلف بلیک کلر کے جانور ہیں، وائٹ کلر کے ہیں، وائٹ ہوتے ہیں تو ایسے وائٹ جیسے لگتا ہے کہ صرف سے ان کو دھویا گیا ہے۔ سفید ریچھ کو آپ دیکھ لیں، سفید خرگوش کو آپ دیکھ لیں، کیسے وائٹ ہوتے ہیں۔ تو چیتے کو آپ دیکھ لیں، کیسی دھاریاں ہوتی ہیں اس کی باڈی پہ، اور کیسے مختلف قسم کے کلر ہوتے ہیں۔ مور کو آپ دیکھ لیں، اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اور کیسے اس کے رنگوں میں دھاریاں آ رہی ہوتی ہیں مختلف کلرز کی۔ پھر موروں کی کتنی قسمیں ہیں، وائٹ مور الگ ہے، اس کی الگ بیوٹی ہوتی ہے، اور جو گرین مور ہے وہ الگ کلر کا ہوتا ہے، ریڈ الگ کلر کا ہوتا ہے۔ موروں کی اتنی قسمیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ جو رنگ ہے نا، یہ کوئی پینٹر ہے جو بیٹھ کے ڈبے جو ہے نا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر یوں کر کے بھر رہا ہے، تو ظاہر یہ سب ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ تو یہ وہ سائنسی علوم ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے علماء، یعنی جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو چاہے دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، علم اگر صحیح عقل کے ساتھ انسان استعمال کرتا ہے تو وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، پھر آپ کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ یقین کر لیتے ہو کہ بھائی جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں وہ بہت طاقت اور بہت قدرت والا ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے ان آیات کا۔ ان اللہ عزیز غفور، واقعی اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ غفور معاف کرنے والا بھی ہے۔ ایک سوال کا گویا جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب اتنا غالب ہے تو نافرمانوں کو سزائیں کیوں نہیں دیتا، جو ان تمام قدرتوں کو دیکھ کے بھی خدا کے وجود کے منکر ہیں یا اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ کہتے ہیں بھائی میں زبردست غالب بادشاہ تو ہوں، لیکن میری ایک اور صفت ہے، میں غفور بھی ہوں، معاف کرتا ہوں، مہلت دیتا ہوں لوگوں کو۔ پھر اللہ وہی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی علامتیں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی، کہ کیونکہ آپ جب قرآن تلاوت کرتے ہیں نا تو ہی آپ ان دلائل میں، اس کائنات میں آپ صحیح زاویے سے غور کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھی جا رہی ہے، کائنات میں غور و فکر ہو رہا ہے، مگر اللہ کا کوئی معرفت ہی پیدا نہیں ہوتی وہاں پہ اللہ کی۔
نہ کوئی خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر اس حیثیت سے آپ اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں نا تو کائنات میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ان کی زندگی میں آتی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا چھپا کے بھی، وعلانیتاً اور دکھا کے بھی۔ دکھا کے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یرجون تجارتاً، یہ ایک ایسی تجارت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لن تبور، جو ہرگز گھاٹے میں نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک تجارت ہے، بزنس ہے اللہ کے ساتھ، کہ آپ نماز قائم کریں، شریعت کے حکام کو پورا کریں، نماز سے تمام بدنی عبادتیں اور انفاق میں تمام مالی عبادتیں۔ لیوفیہم اجورہم، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ لام عاقبت ہے نا، کئی بار یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کو ان کے اجر پورا پورا دے دے گا۔ انہوں نے جو نماز قائم کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو، اور اس طرح سے جو اللہ سے انہوں نے تجارت کی تو اللہ ان کو ان کا اجر پورا پورا عطا کرے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ ان میں اضافہ کر دے گا۔ ان میں اضافے کا مطلب ان کے عمل میں اضافہ، اس کو کہتے ہیں مجاز بحذف مضاف، مضاف محذوف ہے یہاں پہ، کہ ان میں اضافے کا مطلب ان کے اجر میں اور اضافہ کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، جتنی نیکی کی ہوگی اجر اس سے زیادہ ملے گا۔ کیوں بھائی یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ انہ غفور، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، شکور اور قدردان ہے۔ وہ قدردان کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے لیے تھوڑا کرتے ہیں تو جواب میں آپ کے لیے بہت زیادہ کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں بھائی یہ قدر کرنے والا آدمی ہے، یہ آپ کے عمل کو ویلیو دینے والا آدمی ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تمہارے عمل کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، تم جتنا اس کے لیے کر لو۔ تو دنیا میں کچھ لوگ بے قدرے ہوتے ہیں، کچھ قدردان ہوتے ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ کہتے ہیں اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ برحق کتاب ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لخبیر، باخبر ہے، بصیر، اور ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں یہ اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ پیچھے اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ سے اچھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ اس کتاب کی صفت بیان کرنے کی، معمولی کتاب نہیں ہے۔ دیکھیں ہم دنیا کی کسی بھی بک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہماری نظر میں اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے نا، جبھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان کو معمولی مت سمجھو۔ اس تلاوت میں زبانی تلاوت بھی داخل ہے، اس تلاوت میں درس قرآن کا دینا بھی، درس قرآن کا سننا بھی، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، سب کچھ اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے جو آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یہ برحق کتاب ہے، اور اس کے برحق ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ۔ کیونکہ اگر یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق نہ کرتی، جیسے کہ جب بھی کوئی نیا مذہب آتا ہے نا یا نئے دین آتا ہے تو وہ پرانے کو بالکل ہی ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ مبالغہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو اعتدال سے کسی کی مخالفت کرے تو یہ اس کے جب بھی کوئی گواہی دی جاتی ہے نا تو گواہ میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ معتدل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب تصدیق کرتی ہے بھائی تورات کی اور انجیل کی، اور تورات اور انجیل کا برحق ہونا بھی پہلے سے ثابت ہے۔ تو اگر قرآن کی مخالفت کرتا نا تو خود قرآن کے غلط ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ قرآن نے ان کی حمایت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے پیغمبروں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو یہ قرآن کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ بہت زبردست آیت ہے۔ فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اور ایمان والے لوگ یتلون کتاب اللہ، پچھلی آیتوں میں یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں اس کی اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب اس کو نازل کیا ہے تو ثم پھر ہم نے پتہ کیا کیا، اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، یعنی اس سے مراد ہے اہل اسلام، کیونکہ اہل اسلام اس قرآن کو مانتے ہیں، چاہے نیک ہوں گناہ گار ہوں۔ آگے اہل اسلام کی اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں سب اس کتاب کو مانتے ہیں، تو وہ اس کے وارث ہیں۔
ان مسلمانوں نے اس کتاب کی حفاظت کی اور اس کو پڑھا، کسی نے پورا عمل کیا، کسی نے آدھا عمل کیا، کسی نے کم عمل کیا، تو یعنی آدھے سے بھی کم عمل کیا، لیکن ہم اللہ کہتے ہیں ہم نے اہل اسلام کو اس کا وارث بنا دیا کہ اب اہل اسلام سے پوری دنیا یہ کتاب سیکھے گی، غیر مسلم پر بھی یہ کتاب حجت بنے گی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کتاب متداول یعنی تداول سے چلتی چلی آئے گی۔ تو اس میں اہل اسلام کی تعریف ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے وارث بنایا، یعنی ہاتھوں میں دے دیا۔ وارث بنانے کا مطلب ہم نے اس کتاب کو ہاتھوں میں دے دیا ان لوگوں کے جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے نیک بندوں، اپنے بندوں میں سے۔ اچھا اب دیکھیں، من حیث القوم پوری مسلم امہ اس قرآن کی وارث ہے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے کو یہ کتاب ملی، پھر صحابہ کے جانے کے بعد تابعین کو، تابعین کے جانے کے بعد یعنی تابعین میں جو بھی مسلمان تھے، پھر تبع تابعین کو، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا تھا۔ جو بھی اہل اسلام ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں، تہجد میں، پھر مدارس کی صورت میں تعلیم و تعلم، پھر درس قرآن کا سلسلہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندوں میں سلیکٹ کیا۔ تو یہ جتنے آپ کو دنیا میں انسان نظر آئیں گے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، ان سب میں سلیکٹڈ قوم مسلم ہے، اور اس سلیکٹڈ قوم کو اللہ نے یہ کتاب عطا کی ہے کہ یہ تم اس کے وارث ہو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل اسلام کی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو ہم نے وارث بنایا ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو کتاب ملی اور پڑھا بھی انہوں نے اس کتاب کو، لیکن اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی اس کی آیات پر عمل نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ معتدل ہیں۔ معتدل کا مطلب اقتصاد اصل میں بیلنس کو کہتے ہیں، یعنی میانہ روی کو کہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو درمیانے ہیں۔ درمیانے کا مطلب کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا دین سے رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل حرام ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے آرڈر دیا کہ کرنی ہی کرنی ہے، ان کو کر لیا، لیکن بس باقی وہ پھر دنیا داری میں ہے، زیادہ آگے نہیں جاتے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، لیکن ان اہل اسلام میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے سبقت کر رہے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، یعنی ان کو اللہ نے ایسی توفیق دی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکیوں میں اور خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا مصداق کئی بار میں بتا چکا ہوں، علماء بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، شہداء ہیں، اور جو بھی شخص جو دین کی خدمت میں مشغول ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلی صدقات و خیرات کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، یعنی جو فرائض واجبات سے ہٹ کے کسی بھی طرح سے اضافی دین کی خدمت کر رہا ہو یا اللہ کی عبادت کر رہا ہو، وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں۔ ظاہر ہے ان کے بھی پھر درجات میں فرق ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، یعنی اللہ کسی کو سابق بالخیرات بنا دے، یہ تھوڑا فضل نہیں ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس فضل کی اللہ آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ وہ فضل جنت کی صورت میں ملے گا قیامت کے دن، یعنی اس فضل کا جو اثر ظاہر ہوگا وہ قیامت کے دن جنت کی صورت میں ہوگا۔ تو وہ جنت کیا ہے، وہ فضل کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے وہ اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے۔ تو جو ڈائمنڈ کو کہتے ہیں نا، موتی کو آج کل جو اصطلاح جو زبان استعمال ہوتی ہے، ڈائمنڈ، ہیرا، تو عرب میں اکثر یہ اسی کے ظاہر ہے، ہیرا تو ہمیشہ سے نفیس چیز سمجھی جاتی رہی ہے، یا وہ موتی بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں جو جواہرات سمندروں سے نکلا کرتے تھے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔ یہ بات صحیح حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے کہ جنت میں مرد بھی زیور پہنیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور یہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں ظاہر ہے انسان پہ بہت سارے غموم ہوتے ہیں، بہت ساری فکریں ہوتی ہیں، پھر میدان حشر کی سختیاں ہیں، قبر کا عذاب ہے، تو جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے ہمیشہ کے لیے ہم سے ہر قسم کا غم ختم ہو گیا۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ غم ہم سے ختم کیا۔ ان ربنا، واقعی ہمارا رب، لغفور، معاف کرنے والا بھی ہے، شکور، قدردان بھی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میں غفور بھی ہوں اور شکور بھی۔ تو ابھی تو ہم اللہ کے کہنے سے مان لیتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد بزبان حال اقرار کریں گے اور دل کی گہرائیوں سے
اقرار کریں گے، یعنی زبان سے بھی اور حال سے بھی. تو وہ کیا کہیں گے؟ واقعی ہمارا رب کیا ہے. انّا کا ترجمہ ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ یقیناً یقیناً، بلکہ اردو میں اس کے لیے جو تاکید کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، ہم اردو میں وہ الفاظ استعمال کریں گے. تو واقعی ان ربنا، واقعی ہمارا رب، لغفور، معاف کرنے والا. کیونکہ ہم سے تو کچھ کوتاہیاں بھی ہوئی تھی، 100%. کون ہے جو کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ لیکن اللہ نے ہماری وہ غلطیاں بھی معاف کر دیں، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہم سے ہوتی نہیں، یا کبھی کبیرہ گناہ ہوا ہم نے توبہ کر لی تو اللہ اب ہمیں اس کی سزا نہیں دے رہا. تو واقعی ہمارا رب معاف کرنے والا، شکور اور بڑا قدردان ہے. ہم نے تو اتنا کچھ نہیں کیا تھا لیکن وہ تو ہمیں اس کا بہت بڑا بدلہ دے رہا ہے. الذی احلنا، یہ وہ رب ہے جس نے اتار دیا ہمیں دار المقامہ، قیام کی جگہ، یعنی جہاں ہم ہمیشہ قیام کریں گے. من فضلہ، یہ سب اس نے اپنے فضل سے کیا ہے. لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں نہیں چھوئے گی اس میں کوئی تھکاوٹ. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں اس میں کوئی سستی چھوئے گی. میں نے بتایا تھا نا، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، اور لغوب تھکاوٹ کا جو اثر ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے، تو اس تھکاوٹ کے اس اثر کو لغوب کہا جاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، وہ بالکل اس کے برعکس ہوں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں. کہتے ہیں نا فیصلہ کر دیا تو اب یہ مرے گا، اب تو یہ مرے گا، یعنی موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ جہنم کے عذاب سے ان میں تخفیف کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے. کافر کہتے ہیں ناشکرا، کفران نعمت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، اصل میں کفر کہتے ہیں انکار کو. تو کافر کو ناشکرا اس لیے کہتے ہیں کہ گویا بزبان حال وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو جو آپ نے کسی پر احسان کیا اور اپنی قول سے یا عمل سے وہ انکار کر دے تو اس کو ناشکرا ہی کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ناشکرا بھی، یعنی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور کفور مبالغے کا صیغہ ہے، تو مراد بڑا ناشکرا. ہم بڑے ناشکروں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چیخیں گے اس جہنم میں. کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے. نَعْمَلْ صَالِحًا، تاکہ ہم نیک عمل کریں. غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کنّا نعمل، جو عمل ہم کیا کرتے تھے، غیر الذی، یہ اس کے علاوہ عمل ہوگا. یعنی کتنے دیکھیں ہوشیار ہو جائیں گے نا، کیونکہ ہر کافر جو ہے وہ اپنے برے عمل کو دنیا میں اچھا کہہ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قیامت کے دن وہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے ہم اچھا عمل کریں گے، بلکہ اچھے عمل کو بڑی ڈیٹیل میں جا کے ایکسپلین کر رہے ہوں گے کہ وہ والا اچھا نہیں جو ہم دنیا میں کرتے تھے، وہ ہمیں پتہ چل گیا اچھا نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم عمل کریں گے. اولم نعمرکم، اللہ کہتے ہیں ہم ان سے کہیں گے اولم، تو کیا ہم نے تمہیں، اور کیا ہم نے تمہیں، لم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی. عمر یعمرو کا معنی عمر دینا یا عمر میں اضافہ کرنا. اتنی عمر ہم نے تمہیں نہیں دی تھی. اتنی عمر یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کر لیتا اس عمر میں وہ شخص، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہتا. میں نے بتایا تھا نا، فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے بہت جگہ. جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو. تو اب جب کھڑے ہی ہو گئے تو کیا دھوئیں گے؟ یعنی کھڑے ہونے کا جب ارادہ کرو. تو اقامہ، اقمتم فعل ہے، مراد اس سے اردتم القیام، یعنی فعل کا ارادہ ہے. تو یہاں بھی من تذکرہ سے مراد من اراد ان یتذکرہ، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کر لیتا. من تذکرہ، وہ جو نصیحت حاصل کرتا. کیا مطلب؟ من اراد ان یتذکرہ، وہ جو ارادہ کرتا اس بات کا کہ نصیحت حاصل کر لے، یعنی وہ شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا. تو اس کو کیا اتنی ایج نہیں ملی تھی کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟